الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا محمد صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، آج 26 اگست 2022 اور 27 محرم الحرام 1444 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور میں سے آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت مسجد کے مقام کو، مسجد کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ، گھروں میں سے وہ گھر جو اللہ کے گھر ہیں، ان ترفع بلند کرو، اس میں یذکر ذکر ہو، فی اسمہ اس کے ناموں کو لے کر ذکر کرو، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اس کو آباد کرو۔ اللہ رب العزت نے جب اس دھرتی کو بنانا شروع کیا، جب زمین کا نمبر آیا، زمین کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے اس جگہ کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے، یہ پورے زمین کا وسط ہے، درمیانہ حصہ ہے۔ اگر اس کو ایسے سمجھا جائے، زمین کی جو ناف ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ جیسے کہ انسان کی ناف ہوتی ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے خوراک کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ ناف ہوتی ہے۔ ناف کے ذریعے اس کو خوراک مل رہی ہوتی ہے، اور یہ جو ناف ہوتی ہے، آپ ناف سے اوپر جو داغا لے کے جائیں گے سر کے آخر تک، وہی داغا پیروں کے نیچے تک آئے گا۔ یعنی آسان لفظوں میں پیر سے لے کے سر تک اگر آپ داغا ناپیں تو درمیان سے گیرا باندھ دیں گے، وہ ناف ہوگی۔ اگر ایک انسان کا 5 فٹ ہائٹ ہے نا، تو 2.5 فٹ پہ آپ گیرا باندھ دیں اور اس کو ناپیں، باقی 2.5 فٹ پر اس کی ناف ہوگی۔ خانہ کعبہ سے آپ جس طرف بھی ناپیں گے، دائیں ناپیں
جتنا فاصلہ ہوگا وہی فاصلہ بائیں طرف ہوگا، وہی فاصلہ آگے کی طرف، وہی فاصلہ پیچھے کی طرف. یعنی آسان لفظوں میں مشرق کی طرف اگر آپ نے ناپ لیا جتنا فاصلہ ہے وہی فاصلہ مغرب میں، وہی فاصلہ شمال میں، وہی فاصلہ جنوب میں. یہ ایک سائنسی ایک تحقیق ہے. زمین گول ہے، گیند کی شکل ہے. انسان سوچتا ہے اگر گیند ہے گول ہے تو چلتے ہوئے گرتے کیوں نہیں ہیں؟ زمین ایک مقناطیس ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. انسان کو کیا ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے. ہاں ایک فاصلہ ہے، اس فاصلے سے آگے پھر اس کی طاقت سکت کم ہو جائے. یعنی آسان لفظوں میں اگر آپ کے پاس مقناطیس ہے تو لوہے کو اگر قریب کریں گے تو وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں پھر اس کے اندر کھینچاؤ کم ہوتا ہے. تھوڑا سا اور اوپر کریں گے اس کا کھینچاؤ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں کھینچتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ایک مقناطیس والی شکل دی ہے. یہ بھی کھینچتا ہے لیکن ایک حد تک، اس حد سے اوپر چلا جائے پھر اس کے اندر کھینچاؤ ختم، وہ فضا میں لٹکا ہوا رہ جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں بات اپنے موضوع کی طرف یعنی مسجد کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کائنات کی ابتدا تو وہ اپنے گھر سے کی، بیت اللہ سے. پھر آگے زمین پھیلتی چلی گئی. زمین کی ابتدا ہے وہاں پر اللہ کا گھر ہے. ایک نمبر 2، حدیث پاک میں آتا ہے دھرتی کے اوپر سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے اولا جگہ، سب سے شان والی جگہ، سب سے مرتبے والی جگہ اللہ کہتا ہے وہ میرے گھر ہے. اور کائنات میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے بازار کو شیطانوں کا اڈا بھی کہا ہے. سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانا شروع کی تو سب سے پہلا گھر جو بنا تھا وہ بیت اللہ بنا تھا. اور طریقہ کار بھی اسی طرح ہے. جہاں پر بھی ہمارے مسلمان کوئی بھی جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو کوشش ان کی ہوتی ہے پہلے ایک مسجد بنا لیں، کیونکہ مسجد آبادی کا واحد ذریعہ ہے. ایک ہمارا دوست ہے کراچی کے اندر پراپرٹی کا کام کرتا ہے، اس نے کافی ایکڑ زمین دی. تو میرے خیال میں عصر کے بعد ہمارا درس چل رہا تھا کہ جو کام کرو اس کام سے پہلے علماء سے پوچھو، بڑی خیریں مل جاتی ہیں. وہ میرے پاس آیا، کہتے یار میں نے اتنی زمینیں لی ہیں، اب میں چاہتا ہوں وہ آباد ہو جائے، جلدی سے بک جائے. میں نے کہا آپ ایسے کرو، وہ جو زمین ہے جو رقبہ ہے اس رقبے کے اندر پہلے مساجد کی نشاندہی کرو. اگر زیادہ نہیں تو ایک مسجد کی نشاندہی کر دو، ایک مسجد بنا اللہ کی جگہ کو آباد کر دو. وہ اللہ کا کرنا کچھ ایسے ہوا، اس نے مسجد بنائی. اس سے پہلے بھی اس نے کافی ایسے مربع لیے تھے لیکن وہ آباد نہیں ہوتے تھے. اس نے میرے سے مشورہ لیا، میں نے یہ دیا تو خدا کی قدرت ہے، اس نے جیسے مسجد بنائی اس کی وجہ سے اس کی زمین اس وقت مکمل فل ہو گئی. پھر اس نے اپنی پرانی جگہوں میں بھی وہاں پر مسجد بنانا شروع کر دی. تو بعض ایسے ہوتے ہیں پراپرٹی والے، وہ سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں، اور جہاں پر پہلے مسجد بنتی وہ جگہ جلدی آباد ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اور اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، آپ قبا کی طرف ٹھہرے، اور قبا میں جہاں پر ٹھہرے تھے کلثوم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ٹھہرے. اور آپ نے مدینہ میں 2 ہفتوں کے اندر مسجد بنائی، پھر آپ گئے. یعنی گھر بعد میں آباد ہوتے تھے، مسجد پہلے آباد ہوتی تھی. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے زمین والوں پر
لیکن جب اللہ دیکھتا ہے مسجدیں آباد ہیں، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، ادھر سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، اللہ عذاب کو روک دیتا ہے۔ اور جب مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار، عبادات، سیکھنے سکھانے والا عمل ختم ہو جائے تو عذاب آنے کے اندیشے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد کے آدابوں میں سے ایک ادب لکھا ہوا ہے، جب انسان مسجد کے اندر آئے سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکالے، جوتے سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھے، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر رکھے، اور مسجد کے اندر جب رکھے تو دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور دوسری سنت، نبی علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے۔ چھوٹا سا جملہ ہے، اس کے اندر درود شریف بھی ہے اور سلام بھی ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام پر بیک وقت درود بھی بھیج دیا اور سلام بھی بھیج دیا۔ پھر جب مسجد کے اندر کے آداب میں سے ایک اور ادب یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اور مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی لکھا ہوا ہے، انسان جب مسجد کے اندر داخل ہو اعتکاف کی نیت کرے، یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت سے ہوں۔ نبی کے الفاظ سنت الاعتکاف، یہ الفاظ ضروری نہیں آ رہے، کو نہیں آ رہے، بس اتنا، میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب ہم سب بیٹھے بیٹھے یہ نیت کر لیں کہ ہم سب اعتکاف کی نیت سے ہیں، دل میں کر، یہ اب ہمیں اعتکاف کا بھی اجر مل گیا۔ پھر فرمایا جب مسجد کے اندر داخل ہو، اگر ٹائم ہو، نماز کا وقت نہیں ہے، واعظ و نصیحت نہیں ہو رہی، تو آتے ہوئے سب سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد، یہ مسجد کی اجازت ہے، بغیر اجازت کے مسجد میں بیٹھنا گناہ ہے۔ اگر واعظ و نصیحت ہو رہی ہے پھر نفل نہیں، پھر بیٹھنا۔ ہاں پھر بعض ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں آگے واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، تم چلتے چلتے یہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر بانجے بھتیجے آتے ہیں، اور وہ بھتیجا وہ بانجا جو گھر کے اندر آتا ہے سب سے پہلے دستک دیتا ہے، دستک دے کے کہتا ہے چاچو چاچی ماموں مامی میں آ جاؤں، آ جاتا، اجازت ملتی ہے، آ جاتا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز گھر کے اندر سے ضرورت ہو پوچھتا ہے یہ فلانی چیز میں لے لوں، یا مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، کولر ہے یا فریج میں پانی پڑا ہوا ہے، میں پانی لے لوں فریج سے، پوچھتا ہے۔ اور ایک وہ بھتیجا بانجا جو اسی طرح داخل ہو جاتا ہے، بغیر پوچھے چیزیں اٹھا لیتا ہے، بغیر پوچھے چیز استعمال کرتا ہے۔ جاتے ہوئے میاں بیوی آپس میں کیا کہتے ہیں، کتنا بد اخلاق ہے، نہ کوئی تمیز ہے نہ کچھ ہے، وہ دیکھو کتنا سمجھدار، آتے ہوئے پوچھتا ہے، جاتے ہوئے پوچھتا ہے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے، کسی چیز کو بغیر اجازت کیا، تو انسان کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر اور احترام ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر تم چاہتے ہو تم اللہ کے ہاں عزت والے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ہاں تمہارا مقام ہو، تو اجازت لے کے مسجد میں آیا کرو۔
تو اب مسجد میں کیسے اجازت ہے؟ فرمایا مسجد کی اجازت یہ ہے 2 رکعت پڑھنا، تحیت المسجد اللہ۔ اگر واعظ و نصیحت نہیں ہو رہی، نماز کا وقت نہیں ہے، تب یہ نہ نماز کھڑے ہونے والی اور اللہ اکبر کی نماز پڑھنا گناہ ہے۔ واعظ و نصیحت ہو رہی ہے تو علم کی توہین۔ پھر میں نے فرمایا اگر سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، چلتے چلتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے جیسے اس نے اجازت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تھے، 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنکر اٹھایا، ان کی طرف پھینکا، وہ جیسے زمین پہ لگا تو توجہ ہو گئے، ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی منہ سے نہیں بولا، ادھر ہاتھ سے اشارہ کیا، قریب آئے۔ قریب آنے کے بعد فرمایا تم کہاں سے ہو؟ فرمایا ہم طائف سے ہیں۔ فرمایا کاش تم مدینے سے ہوتے، میں تمہیں مار مار کے تمہارا خون نکال دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تم جھگڑ رہے ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اکثر وقت مسجد میں گزارتے ہیں، 5 نمازیں مسجد میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کافی دیر بیٹھتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے فرشتے آپس میں کہتے ہیں فلانا شخص نہیں آ رہا، فرشتوں کا ایک ٹولہ ان کے گھر کی طرف جاتا ہے، ان کے گھر کی طرف جا کر جب وہ دیکھتا ہے وہ بیمار ہے، چرپائی پہ لیٹا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، اس کی بیمارداری شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیمار ہونے کے بعد گھر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو داخل ہوتے ہوئے اس انداز سے داخل ہو رہے تھے جیسے بہت بڑا مجمع ہو اور ان کو چیرتے ہوئے انسان داخل ہو۔ بسان کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا، اب ایک ایسا شخص جس کو بہت ضروری کام مجھ سے پڑ جائے، وہ بات ابھی ہی بتانا ضروری ہے، مجمع ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ یعنی صفوں کو چیرتے چیرتے دائیں بائیں کرتے ہوئے آئے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی طرف جب قریب ہو رہے تھے تو ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بعد میں جب واپس آئے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بڑی عجیب کیفیت میں دیکھا۔ فرمایا کیا مطلب؟ جب آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے، جب آپ کمرے سے ان کے قریب جانے لگے دروازے سے، تو آپ ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے لوگوں کو سائڈ میں کر رہے ہوں۔ فرمایا ہاں، وہاں پر فرشتوں کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہوئی تھی جو ان کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی، تو اس لیے میں صفوں کو چیرتے ہوئے گیا۔ پھر ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹا، مجھے تھوڑی سی جگہ دی، اور آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے جیسے جگہ بڑی تنگ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بیٹھے۔ فرمایا صرف ایک فرشتے نے تھوڑا سا پر سائڈ میں کیا، جگہ بڑی تنگ تھی، فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی، بس اتنی ہی جگہ مجھے ملی بیٹھنے کی، اس لیے میں اس انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی کو پوچھنے والا وزیر اعظم ہے، کسی کو پوچھنے والا وزیر داخلہ ہے، کسی کو پوچھنے والا محلے کا کونسلر ہے، کسی کو پوچھنے والا مالدار ہے، کسی کو پوچھنے والا وڈیرا ہے، کسی کو پوچھنے والا فلاں ہے، کسی کو پوچھنے والا کون ہے، اور کسی کو پوچھنے والے اللہ کی وہ مخلوق جس کو فرشتے کہتے ہیں۔ یہ مسجد میں بیٹھنا اور مسجد کو آباد کرنا یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی، غصے میں آ کر کہا اپنی بیوی سے
زبیدہ سے اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزار دی تجھے 3 طلاقیں ہیں. جذبات میں آ کر غصے میں آ کر کہہ دیا. وقت ڈلتا چلا گیا, بڑے پریشان ہوئے, یہاں تک کہ بغداد کے بڑے بڑے علماء کو بلایا. فرمایا میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزار دی تجھے 3 طلاقیں ہیں, اس کا کوئی حل؟ فرمایا ایسے کرو کوئی ایسی سواری ہو جو تیز رفتار ہو, اس کو بٹھا کر اس نے ملک سے نکال دو. فرمایا ناممکن ہے. اور ہارون رشید اس کی سلطنت, اب کہ یہ پنجاب فیصل آباد بھی اس کے اندر موجود تھا, بغداد سے لے کر فیصل آباد بھی اس کے اندر موجود تھا, یہاں تک کہ پھر کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کو دیکھو, کوئی ان کا شاگرد ہو. اس وقت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان زیادہ نہ تھی, ان کو یعقوب ابو یوسف کے نام سے لوگ جانتے تھے, زیادہ نام روشن نہیں تھا, غریب گھرانے کے تھے. ایک دھوبی کے بیٹے تھے, ان کا والد دھوبی تھا, کپڑے دھوتا تھا, ان کے بیٹے تھے. یہاں تک کہ یعقوب ابو یوسف کو بلایا گیا. جب بلایا گیا فرمایا میں نے اپنی بیوی سے غصے میں یہ کہہ دیا ہے اگر آج رات میرے ملک میں گزار دی تو 3 طلاقیں ہیں. اور ابو یوسف کے بارے میں بتاؤں, اتنا غریب تھا, اس کے قریب رہنے والا ایک یہودی, اس نے ان کی جگہ قبضہ کر دی تھی اور ان کے گھر کا راستہ تنگ کر دیا تھا. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے میاں میرا راستہ کیوں تو نے تنگ کر دیا ہے؟ اس نے کہا جب تو کسی سواری میں آئے گا نا, غریب تھا, سواری کی طاقت نہ تھی, فرمایا جب تو کسی سواری میں آئے گا نا تو تب تیرا راستہ کشادہ کر دوں گا. اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غریب تھے, والدہ بیچ دیتی تھی کام کے لیے, وہ چلے جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں علم سیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے اس کا پیچھا کیا, پیچھا کرتے کرتے پتہ لگا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھتا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب آپ کو تو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے, آپ تو بڑے مالدار ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسا علم تھا ویسی دولت بھی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چادر کندھے پہ رکھتے تھے اپنے وقت میں وہ 5000 کی تھی. اس وقت کے ماہرین لکھتے ہیں 5.5 لاکھ کے لگ بھگ وہ چادر تھی جو صرف کندھے پہ رکھتے تھے, باقی لباس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے اور ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے نیا کپڑا پہنتے تھے. اس نے اگر مال ملا تو اس نے اپنے مال کو نبی کی محبت میں صرف کیا, نبی کی ہر ادا کو لکھتے ہوئے غسل کرتے تھے اور نیا جوڑا پہنتے تھے اور اعلیٰ جوڑا پہنتے تھے. مسکین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کی باتیں لکھوں اور اس بوسیدہ لباس میں لکھوں. کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے پھر مقام بھی تو دیا ہے. آج مشرق و مغرب و شمال جنوب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تو ہے نا. جو نبی کو جتنی قدر دے گا اللہ بھی اس کی اتنی قدر بڑھائے گا. ممتاز قادری کو کون جانتا تھا؟ جب اس نے اپنی جان نبی پر قربان کی تو پھر پوری دنیا میں اس کا چرچا اللہ نے کروایا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا امام صاحب آپ بڑے مالدار ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, یہ روزانہ آپ کے درس میں آ جاتا ہے, اس کو منع کریں. آج بھی نا
کوئی بچے ہمارے زیادہ قریب ہو جائے نا، دین سیکھنے لگ جائے، مولوی والا ہولیہ اپنانا لگ جائے، تھوڑا ایک کس طرح سے بال رکھیں، تو مولوی بن گیا کیا کر سے، تو کیا کرتا ہے؟ عجیب لوگ ہو۔ پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھا کرو، جب مولوی صاحب سیدھا کرتا ہے پھر کہتے ہیں الٹا کرو۔ یہ ہماری قوم ہے، یہ اپنے مطلب کی دنیا چاہتی ہے۔ پہلے کہتے ہیں یار ایسی گیدرنگ ہے، ماں باپ کا ادب نہیں ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمیز نام کی چیز نہیں ہے، مولوی صاحب تھوڑا سمجھائیں، سدھاریں۔ جب سمجھاتے ہیں، سدھارتے ہیں، آپ کے پاؤں دباتے ہیں، سر کی مالش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے پھر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ شرافت آتی ہے تو شرافت بالوں سے ٹپکتی ہے، شرافت آتی ہے، شرافت والا لباس بھی بتاتا ہے شریف ہو گیا ہے، تو ظاہری بات ہے وضع قطع بھی کچھ بتاتا ہے۔ جب وضع قطع چینج ہوتا ہے، او ایک بن گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا امام صاحب آپ مالدار ہیں، میرا بچہ آپ کے درس میں آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ بولے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ بادشاہوں کے دسترخوان پر ستو کے تیل کے اندر بنا ہوا فالودہ اور فیروزہ کے ڈونگے میں کھا رہا ہے۔ فرمایا میں بادشاہوں کے دسترخوان پر ستو کے تیل کے اندر فالودے کو فیروزہ کے ڈونگے پہ کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ہارون جو بادشاہ تھا، ہارون رشید، جو بات چل رہی تھی میری، کہا جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ہے تو اس کو لے کر آؤ۔ تو اس وقت امام ابو یوسف مشہور نہیں تھے، یعقوب ابو یوسف کے نام سے، غریب تھے، مشہور نہیں تھے۔ فرمایا ایک ہے، بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا ہے اگر تو آج میرے ملک میں رہے گی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو اس کا کوئی حل؟ فرمایا بالکل ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس کو اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں بھیج دو، رات وہاں پر گزار دے۔ سارے حیران پریشان، علماء بھی دیکھے، ایک دم بے ساختہ یہ آیت پڑی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی۔ پھر ہارون رشید نے 1,00,000 درہم بطور انعام دیا۔ دینے پہ آئے تو پھر اللہ دیتا ہے نا۔ 1,00,000 درہم انعام دیا اور اعلیٰ سطح کی سواری دی۔ اب گھر کا بھی مسئلہ تھا نا، اللہ کیسے حل کر رہا ہے؟ اعلیٰ سطح کی سواری بھی دی۔ پھر ماں بھی پریشان تھی نا، کدھرو کھاسی۔ اب بچے کو اگر مولوی بنا دیتا تو کدھرو کھاسی، پترو کھا کھا کے مر دین، مولوی کھا کھا کے مر دین۔ ایک لطیفہ ہے اور حقیقت ہے۔ ایک جگہ بیٹھا، دسترخوان لگا، مولوی صاحب کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو روتا ہوا دیکھا، فرمایا مولوی صاحب کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کھانا بچ گیا ہے۔ فرمایا کھانا بچ گیا تو کیا ہوا؟ میں نے کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں پھل ہو گیا۔ مولوی صاحب ہمارے ایک حکیم صاحب ہے، ایسی پھکی دیتے ہیں، وہ پھکی ایک دفعہ کھائیں گے کھانا ہضم ہو جائے گا، پریشانی کی ضرورت۔ فرمایا کاش پھکی دی جگہ میں چھڑی اس کی، پھکی دی جا بھی نہیں چھڑی نہیں۔ اللہ مولویوں کو اتنا کھلاتا ہے، خدا کی قسم آپ کی سوچ ہے۔ ہاں وہ ایک الگ ہے، کوئی نہ کھائے اپنی نیت، جیسے نبی علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ فرمایا ایک طرف کے
پہاڑ کو سونا بنا دے، دوسری طرف کے پہاڑ کو چاندی بنا دے اور آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس حالت کو پسند کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو بتکلف پسند کیا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ نہیں اللہ نے نہیں دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے اللہ اتنا دیتا، آپ کی عقل حیران ہو جاتی۔ اگر آپ کے ماننے والوں کو عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے بات ذہن میں ڈال دی، عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، ماہرین کہتے ہیں قیامت آ جائے گی اس کے برابر کا مالدار کوئی نہیں آ سکتا اس کائنات میں۔ ہاں جی، کیا سمجھتے ہو آپ؟ کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ کی حالت ایسے تھی، انہوں نے اختیار کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے ان کی 6 ریشمی کی دکانیں تھیں۔ کتنی؟ 6 ریشم کی دکانیں تھیں، 6 ریشم۔ ایک ریشم کی دکان بھی کوئی بناتا تھا، کوئی 6 ریشم کی دکانیں تھیں۔ جب اسلام میں آئے تو سارا مال دین کے لیے لٹا دیا، نبی کے قدموں میں پھینک کے رکھ دیا۔ وہ تم کیا سمجھتے ہو؟ صحابہ ایسے تھے، اس سے پہلے کیا تھے؟ انہوں نے نبی کی محبت میں سارا مال نچھاور کر دیا تھا۔ یہ کبھی آپ کو داستان بیان کروں گا، کون صحابی کے پاس کتنا مال تھا، تاریخ میں لکھا ہے، ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی، آپ کی سوچ حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت یاسر اور عامر ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، جب اسلام قبول کیا پورے کپڑے نہ تھے، لیکن ایک وقت وہ تھا گدر کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے فرمایا، یاسر عامر، اسلام لانے سے پہلے تمہارے ہاتھوں میں ناک صاف کرنے کے لیے گدر کا کپڑا ہوا کرتا، اب پورا لباس نہیں ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا قرب ملا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں جی، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آج گورا کہتے ہیں ان کے پاس کیا تھا۔ مجھ سے پوچھ، بتاؤں مجھ سے پہلے کیا تھا؟ اگر برباد کیا تو نبی کی محبت میں، اگر فنا کیا تو نبی کی محبت میں، اگر لٹایا تو نبی کی محبت میں۔ ہاں، سمجھتے ہیں کیا ہو؟ آج یہ گورا میرے نبی پہ بحث کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھ، تیری کتابوں میں کیا لکھا؟ 2 ٹکے کی کتابیں بغل میں رکھی ہوئی، تیری کتابوں کی حیثیت کیا ہے یار؟ تیری کتاب لکھی الٹی ہے، تیری کتاب کا لکھنا الٹا ہے، تیری کتاب کا انداز الٹا ہے۔ میری کتاب کی طرف جو لکھا ہی سیدھا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے وہ سدھر جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ انگریز کا لباس نہیں ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا بابا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر سے جڑنے کی کوشش کرو، بڑے برکات انوارات ہیں انشاءاللہ۔ زندگی نے ساتھ دیا، بقایا بات جو اسی مسجد کے حوالے سے انشاءاللہ کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔